لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين اما بعد. حضرات محترم، سیرت سرکار امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے گفتگو چل رہی تھی، اور آج کی اس گفتگو کا آغاز اس روایت سے کرنا چاہیں گے کہ جو رجال کشی کے اندر موجود ہے. جناب محمد ابن حسن یہ راوی ہیں اور کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں سخت تکلیف تھی، اور میں نے سوچا کہ امام عسکری علیہ السلام سے پوچھ لیتا ہوں، مولا سے ڈسکس کر لیتا ہوں اور مولا سے التجا کر دیتا ہوں. میں نے خط لکھا اور خط لکھ کر بھیجا کہ آقا میری آنکھوں میں بہت درد ہے. جب میں اپنا خط بھیج چکا تو مجھے خیال آیا اس بات کا کہ یار کاش میں نے خط میں یہ لکھ دیا ہوتا کہ مولا کوئی سرما، کوئی آئی اوائنٹمنٹ، کوئی آئی ڈراپس مولا سجیسٹ کر دیں تاکہ وہ میں اپنی آنکھوں میں لگا لوں اور مجھے اس سے شفا مل جائے، کہ مولا اسے اگر ریکمنڈ کر دیں گے تو میرے لیے آسانی ہو جائے گی. لیکن میں یہ لکھ نہیں سکا اور میرا خط امام علیہ السلام کی بارگاہ میں روانہ ہو گیا. جب جواب آیا ہے امام علیہ السلام کا تو امام علیہ السلام نے جواب میں لکھا، اچھا میری چونکہ آنکھیں دونوں آنکھیں کام نہیں کر رہی تھی، ایک آنکھ کا نور چلا گیا تھا، ایک آنکھ بالکل اندھی ہو چکی تھی، میں اسے بالکل نہیں دیکھ پاتا تھا، لہٰذا پہلے امام علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مولا نے اس کے اندر دعا دی مجھے کہ پروردگار تمہیں عافیت عطا کرے. اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے لکھا اردت ان اصف لک کحلن یا کحلن، کہ میں تمہارے لیے ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں ایک سرما سجیسٹ کروں، یعنی تمہیں ایک پیسٹ بتاتا ہوں، وہ پیسٹ بناؤ تو کریم بن جائے گا، وہ کریم آنکھوں میں لگا لو سرما بنا کر. اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مسیر کا جو سرما ہوتا ہے، مسیر کا جو پتھر ہوتا ہے، اس کو چورا کرو، اس کا پاؤڈر بناؤ، اور توتیا کر کے کوئی ایک پتھر آتا ہے، اس کو چورا کر کے اس کا پاؤڈر بناؤ، اور کافور لے کر اس میں ملا لو، اور تینوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لو، اور اس کا لیپ بنا کر، اس کی کریم بنا کر تم اپنے آنکھوں میں لگاؤ. یہ تمہیں تمہارے اندھیرے کو، آنکھوں کے اندھیرے کو دور کر دے گا. اس نے دل میں یہ سوچا تھا کہ میں امام علیہ السلام کو لکھ دوں. یہاں اس نے دل میں سوچا اور خط نکل چکا ہے. امام علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس نے کیا سوچا ہے، خط نکل گیا ہے. لہٰذا اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام کو عریضہ لکھنا اور خط لکھنا یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے.
لیکن اگر کسی شخص کے پاس یہ امکان نہیں ہے اور یہ پاسبلٹی نہیں ہے اور وہ اس بات کا کیپیبل نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کسی کے ہاتھ کام نہ کر رہے ہوں، تو کیا کرے؟ عریضہ کیسے لکھے؟ تو وہ امام علیہ السلام کو پکارے، دل سے پکارے، یاد کرے امام علیہ السلام کو، تو دل میں خیال آئے گا، اور یہاں اس کے دل میں خیال آئے گا، وہاں پر امام معصوم علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ میرا فلاں چاہنے والا فلاں علاقے کے اندر موجود کسی مشکل کے اندر ہے اور مجھے اس کی مشکل کشائی کرنا ہے۔ اب یہاں ذرا دیکھیے کہ امام علیہ السلام سے محبت رکھنے کی وجہ سے کتنے سارے انسان کو فوائد ہوتے ہیں، اور یہ جو محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص امام معصوم علیہ السلام سے محبت اور مودت رکھتا ہے تو یہ بات وہ یاد رکھے کہ امام معصوم علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل اور چھپا ہوا نہیں ہے، بالکل بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو ایک چھوٹا سا محبت اور مودت کے نام پر، محبت اور مودت کے لیے اس راہ مودت میں، اس محبت کی راہ میں، اس عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام کی راہ میں اگر انسان کوئی کام انجام دے رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ کام کہ جس کام کی شریعت کے اندر انجام دینے کی پرمیسیبلٹی بھی ہے، اس کو الاؤ کیا ہے، وہ کام انسان کر سکتا ہے، تو اگر وہ کام کرتا ہے، کوئی بھی سادہ کام کرے لیکن مودت کے لیے کرے، مودت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے اگر کوئی کام کرے انسان، تو اس کا اجر اسے ملتا ہے، 2 برابر ملتا ہے، 4 برابر ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے۔ امام معصوم دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی ایک محبت کرنے والی امام معصوم علیہ السلام سے تھی کہ جسے مولا کائنات علیہ السلام نے کنکر دیا تھا، ایک پتھر دیا تھا، اور اس پر اپنے نام مبارک کا، اپنے اسم مبارک کا نقش اس پر چھاپا تھا اور دیا تھا۔ اب ذرا سنیے گا یہ روایت کس کی ہے۔ شیخ ابو علی طبرسی، کون؟ صاحب مجموع البیان، اپنی کتاب اعلام الورا کے اندر یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں میں مولا کے پاس حاضر تھا ایک دن، یمن سے تعلق رکھنے والا ایک شخص آیا اور اس نے آ کر داخل ہونے کی اجازت مانگی۔ امام علیہ السلام نے اجازت دی اور امام علیہ السلام نے کہا جاؤ اور جا کر اسے میرے پاس جلدی سے لے کر آؤ۔ اس نے محبت کا اظہار کیا اور سلام بھیجا، اور کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے مجھے جواب دیا سلام کا اور مجھے اپنے پاس بٹھلا دیا۔ ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ اس شخص کو اپنے پاس بٹھا دیا امام علیہ السلام نے۔ ابو ہاشم جعفری یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا، یہ اب سوچ ہی رہا تھا کہ کاش مجھے پتہ چل سکے کہ کون ہے جسے امام علیہ السلام بلا رہے ہیں، یہ کون ہے جسے امام علیہ السلام اپنے پاس بلا رہے ہیں، کون ہے جس کے لیے امام علیہ السلام نے پہلے سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر دیکھو دروازے پر کون آ رہا ہے، یعنی ابھی اس نے دروازے پہ دستک نہیں دی ہے، اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جاؤ ابو ہاشم دیکھو دروازے پر کون آیا ہے اور اسے لے کر میرے پاس آؤ۔ تو امام علیہ السلام نے جب ابو ہاشم جعفری، اب ظاہر سی بات ہے کوئی امام، دنیا امام کو پکارتی ہے، دنیا امام علیہ السلام کی طرف لپکتی ہے، امام علیہ السلام اگر کسی کو بلا رہے تو وہ یقیناً ایک ایسا شخص ہوگا کہ جس کے بارے میں کسی کو پوچھنا بھی چاہیے کہ بھئی یہ ہے کون جسے امام علیہ السلام نے پکارا اور بلایا ہے۔ اب ذرا دیکھیے، سوچا ابو ہاشم نے، ابھی سوچا ہی تھا کہ مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ولد من العرابیات یا من العرابی ہے، یہ عرابیوں میں سے جو دیہات میں رہنے والے بدو وغیرہ ہوتے ہیں، جو دیہات میں رہنے والے دیہاتی افراد ہوتے ہیں، اس معنی میں دیہاتی نہیں کہ جس معنی میں ہمارے یہاں پر ان پڑھ گوار وغیرہ کے لیے اعتبار یوز ہوتا ہے، وہ نہیں۔ عراب یعنی کہ جو خانہ بدوش ہوتے ہیں اور جو قبیلہ قبیلہ جا کر الگ الگ جگہوں پہ رہتے ہیں، یا صحرا میں ریف اریاف کے اندر رہتے ہیں جو لوگ۔ صاحبۃ الحسات التی طبع آبائی فیہا بخواتیمہم فانطبعت، یہ شخص جو ہے، یہ لڑکا جو ہے، یہ لڑکا عرابی ہے، یہ لڑکا عرابی ہے، اور اس کے پاس ایک ایسا پتھر یا اس کے پاس وہ کنکر ہیں کہ جن کنکروں پر میرے آبائے کرام علیہ السلام کے اسماء چھپے ہوئے ہیں، نقش ہیں، اور جو انہوں نے اپنی خواتین اور اپنی انگشتری کے ذریعے سے اس پر نقش کیے تھے۔ فانطبعت، تو اس پر نقش ہو گئے، اور آج بھی اس کے پاس یہ لے کر بھی آیا اپنے ساتھ یہ سارے کنکر۔ فقد جاء بها معه يريد ان نتبع فيها،
اب یہ چاہتا ہے کہ 10ویں امام علیہ السلام میرے بابا تک نے ان کنکریوں میں سے کسی ایک کنکر پر اپنے انگشتری مبارک کا نقش چھوڑا ہے. یہ آیا ہے آج ہمارے پاس تاکہ یہ چاہتا ہے کہ میں بھی اپنی انگشتری کا نقش اس پر چھوڑوں تاکہ میری ایک نشانی اس کے پاس رہ جائے. مولا سے محبت کرنے والے کا دیکھیں کیا انداز ہے. امام علیہ السلام سے محبت کر رہا ہے اور اس محبت کے لیے آیا ہے, کہاں کا سفر کر کے آیا ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں. پھر امام علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے اب وہ سنگریزے مجھے دے دو. اور اس نے سنگریزے نکالے, امام علیہ السلام کے سامنے رکھے. امام علیہ السلام نے دیگر جو سنگریزے تھے ان کی زیارت کی, اور ایک سنگریزہ تھا اس پر کوئی نقش نہیں تھا. اپنی انگشتری مبارک کے ذریعے سے اس پر نقش کندہ کر دیا, اس پر نقش چھوڑ دیا, اور مہر لگا کر امام علیہ السلام نے وہ دے دیا. الحسن ابن علی علیہ السلام کا نقش اس پر لگا, اور امام علیہ السلام نے وہ کنکر بھی اس کے حوالے کیا باقی کنکریوں کے ساتھ. ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ اس آنے والے سے میں نے یہ پوچھا کہ کیا تم نے آج سے پہلے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کر رکھی تھی؟ کیا تم نے ان کی زیارت آج سے پہلے کسی دن کی تھی, یا آج ہی فرسٹ ٹائم ان سے ملاقات کر رہے ہو, امام سے میرے آج مل رہے ہو؟ کہا نہیں, میں ایک مدت سے ان کے عشق میں مبتلا ہوں, اور مجھے بہت زیادہ اس بات کی خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی زیارت کروں, لیکن میں نہیں آ پایا, تو آج آیا ہوں. اور کچھ دیر پہلے ایک جوان میرے پاس آیا تھا میرے وطن میں, اور جسے میں نہیں پہچانتا. وہ کون تھے وہ میں نہیں پہچانتا. انہوں نے آ کر مجھ سے یہ کہا کہ اٹھو اور امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, اٹھو اور حاضر ہو جاؤ امام کی خدمت میں. پھر وہ مرد کھڑا ہوا اور کہا کہ آپ پر خدا کا سلام ہو اور رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں, میں گواہی دیتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ جو آیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے, وہ لڑکا, وہ مرد, وہ جو آیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا آپ پر سلام ہو اور رحمتیں ہوں پروردگار عالم کی, خدا کا سلام ہو آپ پر اور اس کی برکتیں ہوں آپ پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا حق امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے بعد منصب امامت پر فائز ہونے والے اماموں کی طرح سے حق واجب اور لازم ہے. آپ کا حق میری گردن پر امیر المومنین علیہ السلام کی طرح, اور ان کے بعد آنے والے آپ سے پہلے تک جتنے بھی ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں جن کا حق میری گردن پر ہے, اسی طرح سے آپ کا حق ہے میری گردن پر, اور وہ مجھ پر واجب ہے. آپ وہی ولی خدا ہیں کہ جن کی معرفت کے بارے میں پروردگار عالم کوئی عذر قبول نہیں کرنے والا ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام مہج ابن سلط ابن عقبہ ابن سمعان ابن غانم ابن ام غانم ہے. یہ تھی وہ خاتون ام غانم کہ جن کے پاس وہ کنکریاں تھیں, اور اس کے بعد اس خاتون کے بعد پھر یہ کنکریاں ان کے پاس آئیں. انہوں نے جتنے اماموں کی زیارت کی تو زیارت کرتے رہے اور مہر ثبت کرواتے گئے, اور آج امام حسن عسکری علیہ السلام سے مہر ثبت کروا دی. کیا ہے؟ امام کی ایک نشانی آ جائے گی میرے پاس کہ میں ہر وقت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر حاضر نہیں رہ سکتا یمن میں ہونے کی وجہ سے, تو امام علیہ السلام کے انگشتری مبارک اور دست مبارک اور انگشت مبارک کی ایک نشانی ہے اس کنکر پہ کہ جو امام علیہ السلام نے چھوڑی ہے اس پر, اور وہ مجھے ان کی یاد دلاتی رہے گی. کیا چاہنے والے مولا کے ہوتے ہیں. اور اب یہ تھا امام معصوم علیہ السلام سے محبت, اور یقیناً اس کا بڑا اجر ہے, یقیناً بڑا اجر ہے. آپ نے وہ واقعہ امام علی النقی علیہ السلام کی حیات طیبہ کے اعتبار سے جو بیان کیا جاتا ہے وہ سن رکھا ہوگا, کہ جس میں عبد الرحمن نامی شخص آیا ہے فارس سے, اور وہ آیا ہے متوکل سے ملنے کے لیے, اور کہتا ہے کہ میں متوکل سے ملوں گا اور آ کے اپنی شکایت کروں گا. اپنے علاقے میں جو متوکل کا نمائندہ رہتا ہے اس کی شکایتیں لگاؤں گا, اس کو بتاؤں گا کہ بھائی تمہارا بندہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے, وہ ہماری ہیلپ نہیں کر رہا ہے, وہ ہمارے پرابلمس کریٹ کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. تو عبد الرحمن اچھا کسی امام کو نہیں جانتا, بس متوکل کو جانتا ہے, اور وہ جانتا ہے کہ یہ بادشاہ ہے وغیرہ وغیرہ. اتنے میں کسی نے کہا کہ علی ابن محمد آ رہے ہیں, یعنی امام ہادی علیہ السلام آ رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ تمہیں آج دربار میں داخلے کا وقت نہیں ملے گا, کیونکہ آج متوکل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ انہیں قتل کرنے کے ارادے سے بلا رہا ہے. اب جب یہ اس نے سنا تو ایک مرتبہ پریشان ہوا
اور کہنے لگا کہ رک کر ذرا دیکھنا تو چاہیے، اتنا دور سے میں آیا ہوں، تھوڑا سا رک کر ٹھہر کر دیکھنا تو چاہیے کہ یہاں پر اب واقعہ ہونے کیا والا ہے۔ اتنے میں امام علی النقی الہادی علیہ السلام کی سواری سامنے سے نمودار ہوئی۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مودت کی کیا قیمت اور کیا عظمت ہے، اور یہ مودت انسان کو کس بات پر مل سکتی ہے۔ جیسے عبد الرحمن نے دیکھا کہ امام علیہ السلام کی سواری داخل ہوئی ہے، اب جانتا نہیں کہ امام ہے، جانتا نہیں کہ نواز رسول، جانتا نہیں ہے کہ رسول کے اولادوں میں سے، بس کسی نے کہا علی ابن محمد آ رہے ہیں اور وہ بہت بزرگ ہیں اور وغیرہ وغیرہ، یہ کہتا ہے کہ میں ٹھہر گیا، اور جیسے ہی امام علیہ السلام کے چہرے انور پر میری نگاہ پڑی تو امام علیہ السلام کی محبت نے میرے دل میں جڑ پکڑ لی، میرے دل میں گھر کر لیا۔ امام علیہ السلام کی محبت میرے دل میں جڑ پکڑ گئی، اور میں نے دل ہی دل میں یہ التجا کی رب ذوالجلال سے کہ اے پروردگار، آج متوکل انہیں کچھ کر نہ پائے، تو پروردگار ان کی حفاظت فرمائیو آج کے دن۔ جیسے یہ دعا دل ہی دل میں اس نے دہرائی، یہ زبان سے جاری نہیں کیے الفاظ، جیسے ہی اس نے سوچا تو ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جیسے سواری پہ سوار ہیں اور مولا دربار میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سواری اس کے قریب سے گزری، جیسے سواری اس کے قریب سے گزری ہے تو امام علیہ السلام اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کی طرف پلٹتے ہیں اور پلٹ کر کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن ابن فلاں، پروردگار عالم نے تیری دعا کو میرے حق میں قبول کر لیا ہے، اور تیری دعائیں، تیری جو حاجتیں ہیں اس پر میں رب ذوالجلال سے سفارش کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ تیری حاجتیں پروردگار پوری کر دے، تجھے پروردگار اولاد نرینہ سے نوازے، پروردگار تیرا غصب شدہ مال تجھے واپس پلٹا دے، اور تیری غصب شدہ جو زمینیں ہیں وہ تجھے واپس مل جائیں۔ یہ کہہ کے امام علیہ السلام آگے بڑھ گئے، اور کہتا ہے کہ مجھے اس دن کے بعد سے آج تک، یعنی کہ کئی سالوں تک 12 بیٹے رب ذوالجلال نے عطا کیے، میرا مال سارا کا سارا مجھے واپس مل گیا، میری زمین جو لوگ غصب کر چکے تھے وہ ساری کی ساری مجھے واپس مل گئی، آج اس میں اضافہ ہی ہو چکا ہے۔ یہ سب کچھ ہوا امام علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں۔ کون سی دعا؟ وہ دعا جو امام علیہ السلام کے لیے جو کسی نے دعا کی تھی۔ ہم دیکھیے یہ نہیں کہہ رہے کہ نعوذ باللہ امام معصوم، نعوذ باللہ کوئی محتاج ہو، نہیں، کوئی امام معصوم علیہ السلام محتاج نہیں ہو سکتا، وہ محتاج نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر ہم انہیں دے رہے ہیں تو ہم ان کے لیے کچھ ان کے اضافہ کر دیں گے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس گنجائش ہے ہی نہیں کہ مزید انہیں کچھ دیا جا سکے۔ بس اتنا ضرور ہے کہ جو ان کو دیں گے یا ان کی طرف بھیجیں گے وہ چھلک کر ہم ہی پہ گرے گا۔ فرق بس اتنا ہوگا کہ جب ہماری طرف سے نکلے گا تو وہ ہمارا ہوگا، اور جب وہاں سے پلٹ کر واپس آئے گا تو ان کی عطا کہلائے گا۔ لہٰذا محبت اور مودت کو ہلکا نہ سمجھیے، اور اس کو بالکل ویٹ لیس نہ سمجھیے اور بیکار کی چیز نہ سمجھیے، اس لیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں کہ بھائی مودت، کب تک مودت کرتے رہو گے؟ بھائی ہم تو اس وقت تک مودت کرتے رہیں گے جب تک قرآن کریم سے آیت مودت نہ نکال دی جائے، تب تک ہم مودت قربہ کی بات کرتے رہیں گے۔ اب آ جائیے ذرا دیکھتے ہیں ایک اور روایت کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ولایت، یہ جو ہے ولایت، ان کی محبت مودت یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا انسان کی زندگی میں کتنا عمل دخل ہے، یہ سماعت فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے الثاقب فی المناقب، اور ابو ہاشم جعفری جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں تھا، اتنے میں محمد ابن صالح ارمنی جو ہیں انہوں نے اس آیت کو دہرایا امام علیہ السلام کے سامنے، اور اس آیت کو دہرا کے، اس آیت کی تلاوت کر کے انہوں نے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک تفسیر ہمارے پاس ایسی بھی ہے کہ جو تفسیر المنسوب الی امام الحسن العسکری، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ایک تفسیر ہے کہ جو ہمارے پاس موجود ہے، ایک جلدی ایک کتاب۔ لیکن یہ اس حوالے سے بات نہیں ہو رہی ہے، تو یہ بات ہو رہی ہے کہ امام معصوم علیہ السلام سے محمد ابن صالح ارمنی نے ایک سوال کیا اور ایک آیت قرآن کی تلاوت کی،
اور وہ آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب پروردگار عالم، جب آپ کا رب اپنے بندوں کو یعنی کہ بنی آدم کو پکڑے گا ان کے پشتوں سے، ان کی پشت سے پکڑے گا انہیں۔ اب امام علیہ السلام نے تفسیر پوچھی کہ ان کی پشت سے پکڑے گا، کیا ہے پشت جس سے پکڑے گا؟ اب پروردگار عالم کا نہ ہاتھ ہے اور نہ وہ پشت سے پکڑنے والا ہے، بظاہر جو پشت ہے وہ پشت کیا ہے؟ پشت ہے بیک، انسان کی بیک بون، انسان کی بیک بنیاد، یہ انسان کی پشت ہے، یہ انسان کا ظہر ہے۔ جو انسان کی بنیاد ہے وہ اس کی پشت ہے، وہ اس کا بیک ہے۔ آپ کو کس چیز کی بیکنگ ہے؟ آپ کو کس بڑی اثر و رسوخ والی شخصیت کی بیکنگ ہے؟ یہ کہا جاتا ہے نا جملوں میں، کیوں کہ آپ مضبوط ہیں۔ آپ کی مضبوطی کا حوالہ کیا ہے؟ آپ کی بیک کیا ہے؟ کون ہے آپ کی بیک؟ پروردگار عالم قیامت کے زمانے میں، قیامت کے دن انسانوں کو ان کے بیک سے پکڑے گا، یعنی کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی سے پکڑے گا انہیں، یعنی ان کی بنیاد سے پکڑے گا۔ جب پوچھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اس عظیم ترین نعمت کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے رب ذوالجلال کو پہچانا گیا ہے، اور یہ اس نعمت کا ذکر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کی توحید پہ ثابت قدم رہنا اسے نصیب ہوتا ہے۔ اور انسان لے تو لیتا ہے دین، اسی کی وجہ سے دین ملا ہے، لیکن دین تو لے لیتا ہے مگر اس واقعے کو بھول جاتا ہے کہ جو واقعہ آج سے کئی سالوں پہلے ہو چکا ہے۔ یہ بھول تو گئے ہیں لیکن یہ جلد اس واقعے کو یاد کریں گے۔ کون سا؟ غدیر کا واقعہ۔ اگر یہ شے نہ ہوتی، کون سی؟ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام نہ ہوتی تو معلوم نہ ہو پاتا کہ کون رازق ہے اور کون خالق ہے۔ اس لیے کہ معجزات دیکھ کر اور ان کے معاجز کو دیکھ کر اور خارق العادہ چیزیں جو افعال سر انجام دیے ہیں، مظہر العجائب والغرائب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے معاجز کو دیکھ کر لوگ کہنا تو شروع ہو ہی گئے تھے اس زمانے میں بھی، اور آج بھی کہتے ہیں کہ علی رازق ہے، علی خالق ہے۔ تو امام معصوم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو آج تک یہ معلوم نہ ہو پاتا کہ خالق حقیقت میں ہے کون اور رازق حقیقت میں ہے کون، وہی پروردگار کے جو سب کو عطا کرنے والا ہے۔ اب وہ ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں تعجب میں اور بڑی گہری سوچ میں چلا گیا کہ امام علیہ السلام نے بڑی عظیم، کس عظیم نعمت کے بارے میں ذکر کر دیا ہے، اور میں سوچنے لگا اور فکر میں ڈوب گیا میں۔ امام علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے الامر اعجب مما عجبت منہ یا ابا ہاشم، تجھے جتنا تعجب ہوا ہے نا، یہ امر اس سے بھی زیادہ تعجب خیز ہے، اس میں اور زیادہ تعجب ہونا چاہیے، جتنا تعجب تجھے ہوا ہے اس سے زیادہ تعجب کے لائق یہ بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ وَأَعْظَمُ مَا ظَنَّكَ بِقَوْمٍ مَنْ عَرَفَهُمْ عَرَفَ اللَّهُ وَمَنْ أَنْكَرَهُمْ أَنْكَرَ اللَّهُ وَلَا يَكُونُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَكُونَ لِوَلَایَتِكُمْ مُصَدِّقًا وَبِمَعْرِفَتِهِمْ مُوقِنًا، کہ امر جو ہے، جو بات ہے وہ اس سے زیادہ عجیب ہے اور بہت اس سے زیادہ تعجب خیز ہے، تعجب میں ڈالنے والی ہے کہ جتنا تعجب تو نے کیا ہے اے ابو ہاشم، اس لیے کہ جو تو انسان جو کچھ بھی سوچ لے، جو کچھ انسان سوچتا ہے، جو کچھ اس کے ذہن میں ہے وہ سب اہل بیت کی وجہ سے ہے، جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب اہل بیت کی وجہ سے، جو تعلیمات اس تک پہنچی وہ سب اہل بیت کی وجہ سے ہیں، یہ کائنات خلق ہوئی اہل بیت کی وجہ سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ حتیٰ یکون لولایتہم مصدقا، تم کسی شے کو، یعنی نہ تم اللہ کو پہچان سکتے ہو اور نہ تم توحید کو پہچان سکتے ہو، نہ نبوت کو پہچان سکتے ہو، نہ امامت تک پہنچ سکتے ہو اگر تمہارے پاس ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے۔ یاد رکھنا جس قوم نے، جن لوگوں نے ان کو پہچان لیا، ان کی معرفت کو حاصل کر لیا، یہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیا، اور جس نے ان کا انکار کیا، سمجھ لے کہ اس نے اللہ کا انکار کیا۔ اور لا یکون مومنا حتی یکون لولایتہم مصدقا، کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ولایت و اختیار و مودت و امامت کو قبول نہ کر لے اور اس کی تصدیق نہ کر دے، وبمعرفتہم موقنا، اور ان کی معرفت کے ذریعے سے یقین کی منزل پر فائز نہ ہو جائے۔
آج کل بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے اور ہو جاتا ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے کہ ان کو پہچاننا اللہ کو پہچاننے جیسا ہے، ان کی معرفت اللہ کی معرفت ہے، ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں تو انسان ہضم نہیں کر پاتا، وہ کہتا ہے اللہ اللہ، آپ نے اللہ کہہ دیا، بھائی کون اللہ کہہ رہا ہے؟ کوئی اللہ نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو پھر ہم جب یہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ کہا کہ جہاں پر اس نے اپنی توحید کا ذکر کیا وہیں پر یہ کہا وبالوالدین احسانا، واو لگا کے، واو عاطفہ لگا کر کہا ہے کہ تم اس کا شرک نہ کرو اور وبالوالدین احسانا کرو، یعنی اللہ پر والدین پر احسان کرو۔ اس کے معنی کیا ہے؟ کیا شرک کیا جا رہا ہے یا والدین کو اللہ کہا جا رہا ہے؟ نہیں، اللہ کا شریک نہیں قرار دیا جا رہا ہے، بلکہ انسان جس طرح سے معاشیات سنبھالنے والی بات ہوتی ہے تو انسان گھر کی معاشیات ایک مرتبہ سنبھالتا ہے، اور ایک مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ ملک کی معاشیات سنبھالی جا رہی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وہ معاشیات کا ایکسپرٹ ہے تو یہ پوچھنا پڑے گا کہ وہ گھر کی معاشیات کا ایکسپرٹ ہے یا ملک کی معاشیات کا ایکسپرٹ ہے۔ وہ معاشیات کا کام کر رہے ہیں، وہ معاشیت سنبھال رہے ہیں، وہ جو معیشت سنبھالنے والا شخص ہے وہ گھر کی معیشت سنبھال رہا ہے، بہت ہی اسمال سکیل معیشت کو سنبھال رہا ہے، یا ایک لارج، ایک لانگ سکیل، ایک بگ سکیل، میکرو لیول کے اوپر وہ کام کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ بات نہ کیا کریں، اس لیے کہ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں تو ود ان دا باؤنڈری لائن اور ود ان دا سرکل ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ذات واحد سے، ذات رب ذوالجلال سے جدا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کا امر مان لینا اللہ کے امر ماننے جیسا ہے، اور ان کی مخالفت کرنا اللہ کی مخالفت کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ولایت ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتا، یعنی ان کی مودت اور محبت کو نہیں مانتا، تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے اور اس کے اعمال رب ذوالجلال تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ ہی از ایز گڈ ایز اے نان پریکٹسنگ مسلم۔ اب ذرا دیکھیے کہ امام معصوم علیہ السلام کے علم غیب کی ہم نے کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ایک مثال اور سنیے کہ سعودی نام کا ایک شخص ہے، وہ کتاب اثبات الوصیہ کے اندر یہ لکھتا ہے کہ جعفر ابن محمد ابن موسیٰ یہ راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں سامرہ کے اندر سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، میں ایک سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اکیلا، اور اتنے میں امام معصوم علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کی سواری میرے قریب سے گزری۔ امام علیہ السلام سواری کی پشت پہ سوار تھے، اور میں بہت شدت سے اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ مجھے پروردگار اولاد سے نوازے۔ میں نے خود سے یہ پوچھا کہ کیا میں بھی صاحب اولاد ہوں گا؟ امام علیہ السلام کی سواری جو ہے نا اس شخص جعفر ابن محمد کے قریب سے گزر رہی ہے، اور امام علیہ السلام کی سواری جعفر ابن محمد کے قریب سے گزر رہی ہے، تو یہ امام کی سواری کے گزرتے وقت صرف اپنے ذہن کے اندر ایک خیال گزار رہا ہے، کیا میں بھی صاحب اولاد ہو پاؤں گا؟ امام علیہ السلام نے اپنی سواری سے اس کی طرف رخ کیا، کچھ اپنی رفتار کو روکا، امام علیہ السلام نے اس کی طرف رخ کیا، اور رخ کر کے کہا، امام علیہ السلام نے اپنے سر اقدس سے اشارہ کیا، ہاں تجھے پروردگار عالم صاحب اولاد کرے گا، تو صاحب اولاد ہوگا۔ جب یہ بات سن لی تو بہت خوش ہوا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں ایک اور سوال آیا کہ یہ سوچتا ہے کہ کیا مجھے بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا، اور سوچا کہ کیا بیٹا ہوگا، اچھا مجھے بیٹے ملیں گے۔ تو جیسے ہی یہ سوچنا تھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اشارہ کر کے کہا کہ نہیں، تجھے بیٹا نہیں ہوگا۔ اب جو صاحبان اولاد ہیں یا جو صاحبان اولاد نہیں ہیں، جو صاحبان اولاد ہیں وہ اولاد کی تربیت کے لیے پریشان ہوتے، اور جو صاحبان اولاد نہیں ہیں وہ اولاد ہونے کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہوتی۔ تو وہ امام معصوم علیہ السلام سے توسل کریں یقین رکھ کر، کیا ہم اور آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ اگر امام معصوم علیہ السلام ایک پہاڑ کو اشارہ کر دے تو اپنی جگہ چھوڑ دے؟ بھائی اشارہ تو بڑی بات ہے، ارادہ کر لیں امام علیہ السلام، ذہن میں صرف گزار لیں یہ سوچ، اور وہ پہاڑ جگہ چھوڑ دے۔ تو جو اتنا بڑا پہاڑ ہٹا سکتے ہیں، وہ اتنا چھوٹا سا ایک جو جرم ہے اور ایک چھوٹی سی چیز ہے، ہلکی سی لطیف سی چیز ہے، اس کو وہاں پر رکھ نہیں سکتے امام معصوم اپنی کرم سے، اپنے معجزے سے، اپنی عطا سے۔ لہٰذا یہ بات آپ مطمئن رہیں کہ امام معصوم علیہ السلام سے اگر کوئی شخص توسل کرے، کوئی ہماری بہن، کوئی ایسی خاتون
کوئی مومنہ اگر ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ اس بات کو ذرا بھی پریشانی کا اپنے لیے سبب نہ بنائیں، اس لیے کہ یقیناً کوئی ایسا خیر ہو سکتا ہے کہ جس خیر یا کوئی ایسا شر ہو سکتا ہے کہ جس شر سے امام نے بچایا کے رکھا ہے، پروردگار عالم نے بچا کر رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ صاحب اولاد ہو تو اسے چاہیے کہ امام معصوم علیہ السلام سے اکیلے میں بیٹھ کر ایسے توسل کرے کہ اگر آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں تو یہ آنسو اچھے ہیں امام معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ لہٰذا ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں اور یقین رکھیں کہ جب امام علیہ السلام سے عرض کر دی ہے اور کہہ دیا ہے تو یقیناً امام علیہ السلام سے پورا ہوگا۔ یونس نقاش کا جو امام علی نقی الہادی علیہ السلام کے زمانے کا واقعات ہے وہ تو آپ سب کا سنا ہوا ہی واقعہ ہوگا کہ جس کے اندر یونس نقاش، یونس نامی ایک شخص ہے، یہ نقاشی کرتا ہے، کیلیگرافی کرتا ہے، اور اس کو کیلیگرافی کرنے کے لیے لا کر دیا گیا ہیرا، اور اس ہیرے کو بادشاہ نے یہ کہہ کے دیا تھا کہ بھجوایا تھا، دلوایا تھا کسی کے ذریعے سے کہ اسے سنبھال کر کارونگ کر کے مجھے واپس پلٹانا، کہ مجھے اپنی بیٹی کو تحفے میں دینا ہے تو میں کارونگ کروا کے اپنی بیٹی کو دے رہا ہوں۔ ابھی وہ کارونگ کر ہی رہا تھا، اس زمانے میں یقیناً مشینز تو نہیں تھی کہ جس سے آسانی کے ساتھ بڑا پریسیجن کٹ لگے اور اسی جگہ کے اوپر وہ بنے، تو اس زمانے میں تو ہاتھ سے کیا جاتا تھا، چینی اور ہتھوڑے سے کیا جاتا تھا۔ تو چھوٹی سی چینی تھی، چھوٹی سا اپیریٹس تھا، ایک چھوٹا سا ہیمر تھا، ایک چھوٹا سا سپورٹنگ ٹول تھا، اس کے ذریعے سے وہ کرتے اس نے ایک چوٹ لگائی ہی تھی کہ وہ ٹوٹ کر 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا وہ ہیرا۔ اب جیسے ہی اس نے ہیرے کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس کے پاؤں کانپنے لگے اور وہ یہ کہنے لگا کہ اب تو میری موت پکی ہے، سزائے موت ہونے والی ہے۔ جیسے ہی یہ سنا نا تو ایک مرتبہ گھر سے باہر چلا اور امام معصوم علیہ السلام کے در دولت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور یہ کہتا ہے کہ اب چونکہ میرا گھر کا دروازہ تو جلا ہی دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو اتنا اگر کیا جا سکے، یعنی معذرت کے ساتھ، یہ تو اب ہونے والا ہے کہ مجھے سزا ملے۔ اگر وہ ٹوٹ گیا ہے ہیرا تو عین ممکن ہے کہ وہ مجھے سزا دے دے، اور سزا دے گا تو سزائے موت ہوگی، تو مرنا اگر طے ہے تو امام معصوم علیہ السلام کے در پہ جا کر امام سے ہاتھ پھیلا کر، کیونکہ امام کے در پہ جانا یہ بھی انسان کو اپنی موت کو دعوت دینے جیسا تھا، تو کہا کہ یہاں سے بھی جاؤ تو مرو گے، یہاں سے بھی جاؤ تو مرو گے، تو امام کے در پہ جا کر کیوں نہ مرے۔ تو امام علیہ السلام کے پاس آیا اور جیسے ہی کہا کہ مولا یہ مسئلہ ہو گیا، تو امام علیہ السلام نے کہا تو پلٹ جا، تیری مشکل حل ہو جائے گی، اور وہ بڑے یقین کے ساتھ پلٹ کر یونس نقاش آ گیا۔ اتنا یقین چاہیے عزیزان محترم ہمیں کہ جو امام معصوم علیہ السلام کے کلام میں انسان یقین رکھ سکے، اتنا یقین چاہیے اور شک نہ کرے امام علیہ السلام کے کہے میں۔ تو جیسے ہی امام کے پاس سے گھر آیا تو پھر گھر دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب پوچھتا ہے کون، تو کہا کہ میں بادشاہ کے دربار سے آیا ہوں، پیغامبر ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، پیغام لے جانے کے لیے۔ اب یہ کہتا ہے کہ اللہ خیر کرے، نہیں معلوم کیا پیغام لے کر آیا ہوگا۔ دروازے کو کھولا تو کہا کہ بادشاہ سلامت یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہو گیا ان کے پاس، اور ایک ہی بیٹی ہے کہ جو دو بیٹیاں ہیں ایک ہی ہیرے کے لیے رو رہی ہیں، میں دونوں میں سے کسی کو ناراض نہیں کر سکتا، لہذا تم اس کے 2 برابر کے ٹکڑے بناؤ اور ان کو صحیح سے پالش کرو، اور اس کے بعد تم اسے میرے پاس بھجوا دو۔ اب یہ دیکھیے یقین تھا اسے امام علیہ السلام پر، اور جب امام علیہ السلام کے پاس پلٹا ہے یہ یونس نقاش، تو امام علیہ السلام نے گفتگو کی ہے، وہ اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بچپنے کا واقعہ کہ مولا کنویں میں گر گئے تھے، تو 10ویں امام علیہ السلام نماز کے اندر مشغول تھے اور لوگ چیخ رہی تھی، خواتین گھر کی چیخ رہی تھیں اور شور مچایا ہوا تھا کہ بھائی گر گیا ہے بچہ، گر گیا ہے بچہ، یعنی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام گر گئے۔ امام علیہ السلام نے بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی نماز کو مکمل کیا، اور جب 10ویں امام علیہ السلام نماز پڑھ چکے تو 11ویں امام اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے کنویں کے دہانے پر آ کر کھڑے ہوئے، ابھی اندر دیکھا نہیں ہے، اور کنویں کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ اے کنویں میری امانت مجھے واپس کر دے، اور پانی کا لیول بڑھنا شروع ہوا، یہاں تک کہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو
کمسن ہیں ابھی پانی پر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے، اور پانی نے امام معصوم علیہ السلام کے لباس تک کو گیلا نہیں کیا ہوا ہے. یہ ہوتا ہے. اب آ جائیے کہ روایت کے، جس روایت کے اندر جو روایت لکھی ہے المحتضر کے اندر، صاحب المحتضر نے حسن ابن سلیمان یہ کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من قوم حذفوا محکمات الکتاب ونسوا اللہ رب الارباب والنبی وساق السلسبیل مواقف فی ساق الکوثر فی المواقف الکثیرہ فی المواقف المحکمات فی مواقف الحساب ولذا والطامہ الکبرى ونعیم دار الثواب فنحن السلام العظم وفینا النبوۃ والولایہ والکرام ونحن منار الہدی والعروۃ الوثقی. امام علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو کہ پناہ ہے اس قوم سے کہ جس قوم نے محکمات کتاب کو چھپا دیا ہے. محکمات کتاب کو چھپا دیا کہ معنی کیا ہے؟ محکمات کتاب کو چھپانے کے مراد ہے وہ آیتیں کہ جو ظاہر ہیں اور محکم ہے، متشابہ نہیں ہے، محکم ہے. وہ آیتیں کہ جو محکم ہیں، ظاہر میں نظر آنے والی ہیں، بین ہے، واضح نشانی اللہ کی، ان کو چھپا دیا ہے. معنی کیا؟ معنی یہ کہ جو امام معصوم علیہ السلام کے سامنے نظر آنے والے، کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی ریب نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، جو لوگوں کے بالکل سامنے ہیں، ان فضائل تک کو چھپا دیا لوگوں نے. اور ہم وہ ہیں کہ جو اور اللہ کو رب الارباب کو بھلا دیا ہے، اور نبی کو اور ساقی کوثر کو حساب کے دن جو پانی پلانے والے، کوثر کا پانی پلانے والے، ان کو بھلا دیا ہے. اور جو اس دنیا میں سب سے بڑا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، اور اس دن کے لیے بھی ہمیں یاد نہیں رکھا ہے. وَنَعِيمُ دَارِ الثَّوَابِ فَنَحْنُ السَّلَامُ الْعَظَمُ وَفِينَا النُّبُوَّةُ وَالْوِلَایَّةُ. یاد رکھنا وہ مرکزی کیل ہم ہیں، اور اس دنیا کا سب سے بڑا امتحان ہم ہیں. اور اس دنیا کے اندر جتنے بندگان خدا بستے ہیں رسول اکرم کے بعد، جن کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ چاہا ہے وہ ہم ہی ہیں. لہٰذا امام معصوم علیہ السلام اس میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء کو جو نبوت ملی ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت پر ایمان کو دیکھ کر ملی ہے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے احترام اور تعظیم کو دیکھ کر ملی ہے. اب آ جائیے وہ آخری روایت کہ جس روایت پر تتمہ ہو جائے گا صاحب سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیان کا. احمد ابن اسحاق قمی سامرہ آیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں، اور امام کی خدمت میں جب آیا تو 11ویں امام علیہ السلام نے احمد ابن اسحاق قمی سے کہا کہ اے ابن اسحاق، یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے، اس لیے کہ اگلی بار جب ملاقات کا وقت آئے گا تو نہ تو رہے گا مجھے دیکھنے کے لیے اور نہ میں رہوں گا. ہم دونوں کا وقت آخر قریب آ گیا. جب یہ سنا ہے تو ایک مرتبہ احمد ابن اسحاق یہ کہتے ہیں کہ مولا آپ کا تو رہنا ضروری ہے، میں رہوں نہ رہوں فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا رہنا ضروری ہے کار ہدایت کے لیے، تو پھر ہدایت کون کرے گا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا فکر نہ کر، یہ اس کا وعدہ ہے، اس کا انتظام ہے، فکر نہ کر، جس نے ہدایت کرنا ہے وہ اس دنیا میں آ چکا ہے. اور یہ کہہ کہ امام علیہ السلام پردے کے اندر تشریف لے گئے. احمد ابن اسحاق یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے گئے اور پردے کے پیچھے سے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آئے کہ جس کا چہرہ کانا قمری الوجہ، جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح سے چمک رہا تھا. 14ویں کے چاند کی طرح سے اس گھرانے کے چہروں کا چمکنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. فَإِذَا نظرت الیہ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں میرے بابا جب تشریف لے کر آئے اور چادر یمانی کے اندر آ گئے، کسائی یمانی کے اندر، تو میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا. جب میں نے اپنے بابا کی طرف دیکھا، ان کے چہرے کی زیارت کی، تو کیا دیکھا کہ رسول کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح سے چمک رہا ہے. اسی طرح سے یہ جگہ چمک رہی تھی، چہرہ چمک رہا تھا اس نو مولود کا کہ جسے امام حسن عسکری علیہ السلام لے کر آئے تھے اپنے ساتھ. اور دیکھا میں نے، اور اس بچے کو دیکھ کر یہ سمجھ گیا کہ یہی وہ ہیں کہ جو امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کار
امامت کو سنبھالیں گے اور ذمہ داریاں جو ہیں امامت کی ان کو یہ بچہ، یہ امام علیہ السلام سنبھالیں گے۔ جیسے ہی میں نے دیکھا امام کی طرف پلٹ کر میں نے آقا سے ایک اور گزارش کی اور میں نے کہا کہ مولا کیا کوئی اور دلیل اور کھلی ہوئی دلیل اور بین دلیل دے سکتے ہیں؟ جیسے میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ کہا تو یہ بچہ جو امام علیہ السلام کی گود میں تھا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی گود میں تھا، یہ بچہ پکار اٹھا، کہا لا تطلب اثرا بعد العین، یاد رکھنا عین کو دیکھنے کے بعد، حجت کو دیکھنے کے بعد اثر طلب مت کرنا، معجزہ دوبارہ طلب مت کرنا، اس لیے کہ تم نے حجت کو دیکھ لیا ہے، تم نے اثر کو دیکھ، لا تطلب اثرا بعد العین، تم نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اس کے بعد اب کوئی اور دلیل نہ مانگنا، اس لیے کہ ہمارا چہرہ ہی حجت ہے۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فردوں کے چہرے، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام کے چہرے اگر حجت نہ ہوتے تو کبھی نصرانی اور بنو نجران کے عیسائی یہ نہ کہتے کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ جو اگر پہاڑ کو بھی اشارہ کر دیں تو اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ لہٰذا یہ سرکار صاحب الامر علیہ السلام کے اعتبار سے کچھ گفتگو یہاں پہ ہم انشاءاللہ مولا کی ولادت اور مولا کی اس دنیا میں تشریف آوری اور آمد کے کس انداز سے اور کیا واقعات تھے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی اگلے سلسلے میں کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق کا جو تو نے خود پر واجب کیا ہوا ہے ہمیں رزق معرفت ائمہ معصومین علیہ السلام نصیب فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمیں دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے محفوظ فرما۔ پروردگار مومنین مومنات جہاں کہیں پر بھی بستے ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنے بھی مومنین اور مومنات پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ قلب نازنین صاحب الامر علیہ السلام سے ہم سب کو راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔